السلام علیکم ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ایور گرین نالج اور میں ہوں ڈاکٹر عابد نواز۔ ناظرین محترم، گزشتہ روز یعنی 7 اور 8 جنوری سن 2022 کی درمیانی شب ہفتہ وطن عزیز پاکستان کے دارالخلافہ اسلام آباد کے قریب ضلع راولپنڈی کے ایک شہر مری، جسے ہم ملکہ کوہسار کے نام سے بھی جانتے ہیں، یہ ضلع راولپنڈی کے شمال مشرق میں کم و بیش 2 گھنٹے کی مسافت پر یہ ہمارا شہر مری واقع ہے۔ یہ ایک بلند پہاڑی علاقہ ہے پاکستان کا، اور عمومی طور پر بیرون ملک سے آنے والے سیاح اور پاکستانی شہری موسم سرما میں برف باری دیکھنے کے لیے اس شہر کا رخ کرتے ہیں، لیکن اس سال 7 اور 8 جنوری کی درمیانی شب بدقسمتی سے مری گئے ہوئے بہت سے مقامی لوگ اور بہت سے غیر ملکی سیاح شدید برف باری اور طوفان کی زد میں آنے کی وجہ سے بہت سے لوگ اپنی گاڑیوں میں، اپنی کاروں میں وہاں پھنس گئے، اور جس وجہ سے ان میں سے بہت سی ہلاکتیں واقع ہو گئیں۔ جو سوشل میڈیا کی خبر کے مطابق جو اطلاعات آئی ہیں، وہ کم و بیش 50 سے 100 کے درمیان لوگوں کی ہلاکتیں وہاں پر ہو گئی ہیں۔ ناظرین، یہ بہت ہی افسوسناک اور اندوہناک واقعہ ہے۔ ہمیں دلی طور پر اس کا رنج ہے، اور بہت دکھ ہے کہ ہمارے بہت سے ہم وطن اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، اور بہت سے غیر ملکی سیاح بھی اس میں شامل ہیں۔ ہم فوت شدگان کے لواحقین کے غم میں ہم برابر کے شریک ہیں، ان سے ہم اظہار تعزیت کرتے ہیں اور ان کے لیے دعا گو ہیں کہ جو مرحومین ہیں، اللہ تعالیٰ جل شانہ انہیں اپنی رحمت سے ان کی کامل مغفرت فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے۔ ان کی کامل مغفرت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ان کے لواحقین کو صبر جمیل اور اجر جزیل دے، کہ یہ ایک بہت بڑا حادثہ ہے، ایک بہت بڑا سانحہ ہے، اور جانے والے تو اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، اپنی جان سے گزر جاتے ہیں، لیکن اپنے پیچھے اپنے پیاروں کے لیے ایک طویل غم اور صدمہ چھوڑ جاتے ہیں۔ لہٰذا ہم مرحومین کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی کامل مغفرت فرما کر انہیں جنت الفردوس میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے ان کی مغفرت فرما کر انہیں جنت میں اعلیٰ درجات سے نوازے، اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل دے اور ان کے لیے بہترین اسباب پیدا فرمائے۔ تو ناظرین، یہ جہاں ایک اندوہناک واقعہ ہے، وہاں یہ ہمارے لیے ایک سبق آموز واقعہ بھی ہے، عبرتناک ہونے کے ساتھ ساتھ سبق آموز ہے۔ سبق آموز اس طرح ہے کہ جو لوگ ایسے موسم میں اپنے گھروں سے نکل کر اس طرح کے شمالی علاقہ جات کا رخ کرتے ہیں، بالائی علاقوں میں جاتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ اس چیز کو ذہن میں رکھیں، مد نظر رکھیں کہ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنا یہ کسی طور پر بھی مناسب نہیں ہے۔
کہ بحیثیت مسلمان جان کی حفاظت کرنا، اپنی جان کو بچانا، یہ ہر مسلمان کا فرض ہے۔ اور جیسا کہ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالے اور اپنی جان جو کہ ایک قیمتی امانت ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کی ہر ممکن حفاظت کرے۔ لہٰذا ایسے موسم میں اپنے بچوں کو ساتھ لے کر، اپنے اہل خانہ کو ساتھ لے کر ایک پرخطر سفر پر چلے جانا یہ کسی طور پر بھی مناسب نہیں ہے۔ دوسری طرف ہم حکومتی اور جو انتظامی ادارے ہیں ان سے بھی یہ کہنا چاہیں گے کہ یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شہریوں کو اور اس کے علاوہ بیرون ملک سے آنے والے سیاحوں کو اس طرح کے مقامات پر جب یہ لوگ جاتے ہیں تو اپنے لوگوں کو اور دوسرے سیاحوں کو مناسب انداز میں ان کی دیکھ بھال کرنا، ان کے لیے مناسب انتظامات کرنا، یہ انتظامی اداروں کی ذمہ داری ہے کہ کتنے لوگ جو ہیں یہ وہاں جا رہے ہیں، کتنی گاڑیاں وہاں پر جا رہی ہیں، وہاں پر کتنی پارکنگ کا انتظام ہے، کتنے لوگوں کے ٹھہرنے کا انتظام ہے، یہ اعداد و شمار جو ہیں یہ انتظامی اداروں کے علم میں ہونا ضروری ہیں۔ نہ صرف علم میں ہونا ضروری ہیں بلکہ اس پر سختی سے نفاذ کرنا اور کروانا بھی ان کی ذمہ داری ہے، تاکہ اس طرح کی بد نظمی نہ پیدا ہو، کیونکہ موسمی حالات کسی بھی وقت جو ہیں وہ ہنگامی صورت اختیار کر سکتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں اس طرح کی افراتفری نہیں ہونی چاہیے کہ لوگ وہاں اوور کراؤڈڈ ہو جائیں یا بہت زیادہ گنجائش سے بڑھ کر لوگ وہاں پر جمع ہو جائیں، اور ایسی ہنگامی صورت میں ان کا وہاں سے حرکت کرنا اور تیزی سے محفوظ مقامات پر پہنچنا ان کے لیے ناممکن ہو جائے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ حکومتی اور انتظامی ادارے اپنی اس غفلت کو نہ صرف تسلیم کریں گے بلکہ آئندہ کے لیے کوشش کریں گے کہ اس طرح کے حالات پیدا نہ ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم ان اداروں کے مثال کے طور پر جس میں دعوت اسلامی کے لوگ شامل ہیں، تحریک لبیک کے لوگ شامل ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ افواج پاکستان کے جوانان وہاں پہنچ گئے ہیں اور وہ متاثرین کی بھی مدد کر رہے ہیں، اور جو مرحومین ہیں ان کے لیے بھی جو ہے انہیں بھی وہاں سے ان کے گھروں تک پہنچانے کے لیے مدد کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ وہاں کے دیگر آس پاس کے مقامی لوگ جو ہیں وہ بھی جذبہ حب الوطنی کے تحت ان لوگوں کی مدد کر رہے ہیں۔ تو ان سب کے بھی ہم شکر گزار ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں کی مافیا ہے، جس میں وہاں کے جو ہوٹلز ہیں یا وہاں کے جو قیام گاہیں ہیں، وہاں کے جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ ان کو چاہیے کہ وہ لوگوں کے لیے ایسے موسم میں بجائے اس کے کہ ان کے لیے مشکلات پیدا کریں، ان کی مدد کریں، اور نہ صرف یہ کہ ایسے موسم میں بلکہ عام حالات میں بھی انہیں چاہیے کہ وہ اپنے وطن کے مختلف حصوں سے آنے والے لوگوں کے لیے انتہائی مناسب قیمتوں پر ان کو وہاں پر قیام اور رہائش اور اس کے علاوہ طعام وغیرہ کی سہولتیں مہیا کریں، تاکہ لوگ اس طرح کی کسی بھی مصیبت میں پھنسنے سے بچ سکیں، پریشانی سے بچ سکیں۔ تو ناظرین، ہم ایک مرتبہ پھر مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے جوار رحمت میں جگہ دے، اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل اور اجر جزیل دے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین میں اجازت چاہوں گا، امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب بھی کریں گے، اور کمنٹ سیکشن میں اپنے کمنٹس، اپنے تاثرات کا اظہار بھی کریں گے، تاکہ ہم آپ کے لیے ویڈیوز بناتے رہیں۔ تو ناظرین، آئندہ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔